دل مایوس میں وہ شورش برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی۔ ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی۔ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ نہایت ہی قابل واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، الیوم یوم الجمعہ، آج جمعۃ المبارک کا بابرکت، بارونق، باسعادت دن ہے، اور جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی نشست کے لیے رب لم یزل کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے 30ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ کو تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے حق تعالی شانہ سے کہ پروردگار عالم انہی آیات کے متعلق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیز دوستو، سورۃ القریش، اس سورت کا نام اسی سورت کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، سورۃ القریش۔ اور قریش یہ وہ خاندان ہے جس کے اندر حق تعالی شانہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اتنی عزت اور احترام والا یہ خاندان ہے کہ اس سورت کے پس منظر کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے۔ وہ پس منظر جس کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے اس سورت کو نازل کیا، وہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے عرب کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جو اپنی گزر بسر کرتے تھے وہ تجارت کے اوپر تھی، تجارت کرتے، اس سے نفع حاصل کرتے اور اس سے اپنا ذریعہ معاش چلاتے۔ تجارت کی غرض سے وہ لوگ دور دراز منڈیوں کا سفر کرتے، بازاروں میں جاتے، اپنی چیزیں وہاں بیچ کے اناج غلہ لے کر آتے تھے۔ لیکن وہ زمانہ ایسا تھا جو قسم پرسی کا زمانہ تھا، غربت اور افلاس کا زمانہ تھا، بھوک اور پیاس کا زمانہ تھا، اور وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس زمانے میں راستے محفوظ بھی نہیں ہوتے تھے۔ راستے کے اندر لٹیرے، ڈاکو، رہزن کھڑے ہوتے تھے اور وہ آنے جانے والے قافلوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ اور اسی اثناء کے اندر عرب کی سرزمین میں قریش جب تجارت کی غرض سے جاتے تھے تو یہ قبیلہ اپنا ایک اثر رکھتا تھا، لوگ اس قبیلے والوں کی قدر کرتے تھے، احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ راستے میں بیٹھنے والے جو ڈاکو، رہزن اور چور لٹیرے ہوتے تھے وہ بھی قریش والوں کو نہیں لوٹتے تھے، وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ اور اس احترام کی ایک وجہ تھی،
اس احترام کی وجہ یہ تھی جو اس صورت کے اندر بھی بیان کی حق تعالی شانہ نے، جس وجہ سے وہ ڈاکو اور لٹیرے بھی اس خاندان کا اور اس قبیلے کا احترام کرتے تھے، وہ نسبت یہ تھی کہ یہ لوگ بیت اللہ کے پڑوسی تھے، اللہ کے گھر کے پڑوس میں رہتے تھے، اللہ کے گھر کے کنجی بردار تھے، اللہ کے گھر کے متولی تھے، وہاں حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حج کے انتظام و انصرام کیا کرتے تھے، وہاں حجاج کرام اور زائرین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے گھر کی خدمت کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے ان کو یہ اعزاز اور احترام دیا ہوا تھا دنیا کے اندر کہ دنیا کے ڈاکو، لٹیرے، چور اور رہزن بھی ان کا قدر کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، انہیں برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ اس کی تصدیق اس سورت مبارکہ کے ترجمے سے کی جا سکتی ہے کہ لِإِيلَافِ قریش، کہ قریش کے لوگ عادی تھے، کس چیز کے عادی تھے؟ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ وہ سردی اور گرمی کے اندر سفر کرنے کے عادی تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس رب کا یہ گھر ہے، هَذَا الْبَيْتِ یعنی بیت اللہ، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ وہ ایسا رب ہے جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ اور خوف سے تمہیں امن دیا۔ یہ اس بات کی تصدیق ان آیات کے ترجمے سے ہو جاتی ہے کہ ان کا جو اعزاز اور احترام تھا وہ کس وجہ سے تھا، اور اہل قریش وہ اس اعزاز اور احترام جو ان کا معاشرے کے اندر تھا، لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ حق تعالی شانہ نے انہیں کیا بتلایا کہ تم اس زوم کے اندر نہ رہنا، اس فخر اور غرور کے اندر نہ رہنا کہ کوئی تمہارا ذاتی کمال ہے یا کوئی ذاتی کمال کی وجہ سے لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کرتے، وہ احترام، عزت اور ادب اس وجہ سے کرتے ہیں کہ تم بیت اللہ کے متولی ہو، اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کرنے والے ہو، اس گھر کے کنجی بردار ہو، اس گھر کو سنبھالنے والے ہو، حجاج کو پانی پلانے والے ہو، یہ ساری نسبتوں کے امین ہو۔ اس وجہ سے رب تعالیٰ نے تمہارا عزت اور احترام دنیا کے دلوں میں ڈال دیا، اور پھر بتایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے اہل قریش کہ تم جو دنیا کے اندر اس اعزاز کے ساتھ گھومتے ہو تو پھر تم اپنے اس رب کی عبادت بھی تو کرو جس گھر کے پڑوس میں تم رہتے ہو، جس بیت اللہ کے تم متولی ہو، کنجی بردار ہو، پھر اس رب کی عبادت بھی کرو، پھر بتوں کو چھوڑ دو، پھر جو تم نے اس اللہ کے گھر میں 360 خدا رکھے ہوئے ہیں ان خداؤں کی پوجا چھوڑ دو، ان کی پرستش چھوڑ دو، ان کی پوجا چھوڑ دو، پھر تم ایک خدا کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور اس وجہ سے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ اس رب نے تم بھوکے تھے، تمہیں کھانا کھلایا، اور تم خوف کے اندر تھے، تمہیں امن دیا۔ وہ خوف کیسا کہ تم راستوں میں جاتے تھے، رازن اور ڈاکو تمہارے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اس خدا نے تمہیں امن کیسا دیا
کہ ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کے دلوں کے اندر بھی تمہارا ادب اور احترام ڈال دیا. وہ ڈاکو اور لٹیرے بھی تمہارے کافروں کو نہیں لوٹتے، تمہیں ایسا امن مہیا کیا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ کہ تمہیں اس خوف سے امن دیا، لہٰذا تم اس رب کی عبادت کرو. یہ اس آیت کا شان نزول حضرات مفسرین نے لکھا ہے. اور امن اور خوشحالی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. کسی بھی ریاست کے اندر، کسی سلطنت کے اندر، کسی حکومت یا کسی کنبے و برادری کے اندر اگر یہ جو دو نعمتیں انہیں میسر ہوں تو ان کا بول بالا ہوتا ہے، پھر وہ زمانے میں ترقی کرتے ہیں. اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک خوشحالی یعنی ان کی معاشی حالت ٹھیک ہو، اور دوسرا انہیں امن میسر ہو. یہ دو اتنی عظیم اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ دو نعمتیں اللہ کی ملتی کب ہیں اور چھنتی کب ہیں؟ خوشحالی اور امن. خوشحالی بھوک اور افلاس میں کیسے بدلتی ہے، اور یہ خوف کے اندر امن کیسے بدل جاتا ہے، امن کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں خوف کے اندر، اور کن امور کی وجہ سے یہ دو نعمتیں چھن جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ عزیز دوستو، اگر تمہیں چاہیے کہ تمہارا معاشرہ پرامن ہو، اگر تمہیں یہ چاہیے کہ تمہاری معاشی حالت ٹھیک ہو، اگر تمہیں یہ چاہیے کہ معاشرہ تمہارا احترام کرے، تو وہ کون سے امور ہیں؟ علماء اور مفسرین نے لکھے سب سے پہلا کام جو تم نے کرنا ہے وہ ہے اپنے رب سے صلح کرنی ہے. سب سے پہلا کام، اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہیں وہ ان دو نعمتوں سے نوازے، تمہیں خوشحالی بھی دے اور تمہیں امن بھی دے، تو سب سے پہلا جو کام تم نے کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ تم نے اپنے رب سے صلح کرنی ہے. رب سے صلح کیا ہے؟ رب سے صلح ہم نے تو یہ مان لیا کہ ہم مسجد چلے جائیں اور مسجد کے کسی کونے کے اندر جا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، پھر گھنٹوں اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، گریہ وزاری کریں، آنسو بہائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، مسجد سے باہر آئیں. پھر کسی کو گالی دینی ہو تو دریغ نہ کریں، پھر ہم کسی چیز میں ملاوٹ کرنی ہو تو ملاوٹ کرتے رہیں، پھر کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا ہو تو بے شک آتے رہیں. معاملات بگڑے ہوئے ہیں تو انہیں سنوارنے کی کوشش نہ کریں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہ رکھیں، بڑوں کا ادب نہ کریں، والدین کی نافرمانی کریں. اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے تو مسجد کے کونے میں جا کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو منا لیا تھا. صلح اس کو نہیں کہتے. یاد رکھو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا جسم اور دوسرا ہے انسان کی روح. انسان کا جسم اور انسان کا روح. جسم کی غذا اور ہے اور روح کی غذا اور ہے. جسم کی غذا کیا ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں تو جسم کے لیے، ہم لباس پہنتے ہیں تو جسم کے لیے، ہم پانی پیتے ہیں تو جسم کے لیے، ہم کسی اچھے مکان میں رہائش پذیر ہوتے ہیں تو جسم کے لیے، ہم دفتر جاتے ہیں تو جسم کے لیے، ہم کاروبار کرتے ہیں تو جسم کے لیے، ہم گاڑیاں خریدتے ہیں تو جسم کے لیے، ہم دنیا کی زیب و زینت اختیار کرتے ہیں تو جسم کے لیے، ہم ملکوں کا سفر کرتے ہیں تو جسم کے لیے، ہم شادی بیاہ کرتے ہیں تو جسم کے لیے. یہ ساری ضرورتیں ہم جسم کے لیے کرتے ہیں، ساری تگ و دو جسم کے لیے کرتے ہیں، اور دن بھر کولو کے بیل کی طرح محنت کرتے ہیں تو جسم کے لیے. یہ تو جسم کی غذا تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے روح. روح کی غذا خوراک نہیں، روح کی غذا اناج نہیں، روح کی غذا گندم نہیں، روح کی غذا جو نہیں، روح کی غذا چاول نہیں، روح کی غذا اچھا لباس نہیں، روح کی غذا زیب و زینت نہیں،
روح کی غذا اچھی رہائش اور اچھی سکونت نہیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، روح کی غذا اللہ کی عبادت ہے، روح کی غذا اخلاق ہے، روح کی غذا بڑوں کا ادب ہے، روح کی غذا والدین کی فرما برداری ہے، روح کی غذا علماء کرام کا قدر ہے، روح کی غذا چھوٹوں پر شفقت ہے، روح کی غذا تم نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ روح کی غذا ہے، اور ہم جسم کی غذا کے اوپر تو محنت کرتے ہیں، روح کی غذا کے اوپر محنت نہیں کرتے۔ آپ کے گھر میں ایک مہمان آتا ہے اور وہ مہمان بڑی اچھی گاڑی لے کے آتا ہے، بڑی اچھی سواری پر سوار ہو کے آتا ہے۔ جب وہ آپ کے گھر کے لان میں آ کے وہاں اپنی گاڑی کو پارک کرتا ہے تو آپ بجائے اس مہمان کا احترام کرنے کے، اسے اس کا استقبال کرنے سے، اس کو سلام دعا کرنے سے پہلے آپ اس کی گاڑی کی تعریفیں شروع کر دیں۔ یار بڑی اچھی گاڑی ہے، اس کی سیٹیں کتنی پیاری ہیں، اور اس کا دیکھنے میں کتنی اچھی ہے، اس کا ماڈل کون سا ہے، یہ کون سی کمپنی کی گاڑی ہے، تو وہ کہے گا یار یہ کتنا پاگل شخص ہے، یہ گاڑی کی تعریفیں کر رہا ہے، یہ مجھے پوچھ نہیں رہا، مجھے سلام نہیں کر رہا، میرا استقبال نہیں کر رہا، مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ مہیا نہیں کر رہا، یہ پاگلوں کی طرح میری گاڑی کی تعریف پہ لگا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اصل جو مقصود ہے وہ سوار ہے جو تمہارا مہمان ہے، تم نے گاڑی کے بجائے اس کو اہمیت دینی ہے۔ اپنے گھر کا آپ نے وہ بیٹھک کھولنی ہے، اسے وہاں بٹھانا ہے، اس کے پیچھے تکیے رکھنے ہیں، پھر سلام دعا کرنی ہے، اس کی خیر خیریت دریافت کرنی ہے، تب وہ خوش ہوگا۔ تو ایک ہے ہمارا جسم سواری ہے، اور اس کے اوپر جو سوار ہے وہ روح ہے۔ روح ہم جسم کی زیب و زینت کے اوپر، اس کی تزئین و آرائش کے اوپر اور اس کی بڑھوتری کے اوپر تو محنت کرتے ہیں، اسے اچھا لباس پہناتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی بھی کرتے ہیں، لیکن جو اس کے اوپر سوار ہمارا مہمان ہے وہ روح ہے۔ اس روح کی غذا کا ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اگر تمہیں معاشرے کے اندر رب نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ دو نعمتیں چاہیے، تمہیں یہ چاہیے کہ تمہارے معاشرے میں خوشحالی آئے، تمہیں یہ چاہیے کہ امن چاہیے، تو پھر تمہیں رب سے صلح کرنی پڑے گی، پھر تمہیں روح کی غذا کرنی پڑے گی۔ اور روح کی غذا وہ تمہیں بتایا کہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، روح کی غذا اللہ کی عبادت ہے، روح کی غذا اچھے اخلاق ہیں۔ اگر تم اس انداز سے زندگی گزارو گے، جس انداز سے وہ تمہاری روح خوش ہو، جس انداز سے تمہاری روح کو غذا میسر ہو، تو پھر تو تمہارا معاشرہ پرامن ہوگا۔ پھر تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اپنے رب سے صلح کر لی، پھر تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا۔ اگر تم نے اپنی روح کی غذا نہیں کی اور تم جسم کی غذا کے پیچھے لگے رہے، تو پھر تو وہ تمہارا رب تم سے صلح نہیں کرے گا، وہ تمہارا رب تو پھر ناراض ہی رہے گا، اور پھر تمہیں وہ دو نعمتیں بھی میسر نہیں ہوں گی جو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ پھر نہ تمہیں امن ملے گا نہ تمہیں خوشحالی ملے گی۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ ایک تو تم نے رب سے صلح کرنا ہے، دوسرا علماء اور مفسرین نے لکھا دوسری چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہم سال کا انتظار کرتے ہیں، سال کے بعد ہم صرف زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ 2.5% فرض ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے معاشرے میں یہ جو دو بڑی نعمتیں ہیں، جن نعمتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ریاست کی بنیاد کے وقت اللہ سے دعا میں مانگا تھا، خوشحالی اور امن، یہ اس صورت میں ہوگا۔ ایک تو تمہیں رب سے صلح کرنی پڑے گی، اور ایک دوسرا انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔
ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں اور سال کے بعد صرف 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو زکوٰۃ سے بھی بھاگتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ لیکن قرآن پاک کا، پورے قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن پاک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو فریضہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے الفاظ کم ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے الفاظ زیادہ ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کا مطالبہ بہت کم مرتبہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے، وہ تو بہر صورت تم نے دینا ہے، تمہارے اوپر واجب ہے، نہیں دو گے تو تمہارے ذمہ واجب رہے گا، ہند اللہ پوچھ ہوگی۔ لیکن اللہ نے یہ کہا کہ انفاق فی سبیل اللہ پورے سال کرتے رہو، اور وہ 2.5% بھی نہیں، تم 50% کا تم سے مطالبہ کیا، 75% کا مطالبہ کیا، 100% کا مطالبہ کیا کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے استطاعت سے بڑھ کے تم خرچ کرو۔ اللہ نے یہ مطالبہ کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، وقتاً فوقتاً تم خرچ کرتے رہو، تم بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، تم جو بے لباس ہیں ان کو لباس پہناؤ، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ، وقتاً فوقتاً تم اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے رہو، اللہ نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ اور ہم ہیں کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ سے ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے ہمارا مال خرچ ہوا تو پھر ہمیں ملے گا نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ کیا ہے؟ تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ 10 گنا، اور ایک مقام پر 70 گنا، اور ایک مقام پر 700 گنا تمہیں واپس لوٹائے گا۔ ایسے لوٹائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہو، میرا ایک پیغام اللہ کو دے دینا۔ میرا پیغام یہ ہے جب اللہ سے ملاقات ہو تو کہنا اے اللہ میرے مقدر میں جو رزق لکھا ہے مجھے ایک بار ہی دے دو، جو وقتاً فوقتاً مجھے ملتا رہے گا، میری زندگی میں جو رزق مقدر میں لکھا ہے وہ ایک بار ہی مجھے عطا کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے ملاقات کی، اس بندے کا پیغام پہنچایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اس شخص کو ایک بار سارا رزق جو اس کے مقدر میں لکھا تھا دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس اس بستی سے آئے، آگے دیکھا چند 100 بکریاں، چند 100 اونٹ ایک بار ہی رب نے اس کو عطا کر دیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ اس کے پاس دیکھے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ایک زمانہ گزر گیا، اور اتنا زمانہ گزرا کہ مہینے سالوں میں بدل گئے، اور کئی سالوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس بستی سے ہوا۔ دیکھا کہ بہت بڑی قطار لگی ہے، لوگ کسی گھر کی طرف قطار بنا کے کھڑے ہیں، اور لوگوں سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں قطار بنا کے کھڑے ہو؟ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں گھر ہے اور فلاں شخص ہے، وہ خیرات بانٹتا ہے، بھوکھوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو بے لباس ہیں ان کو لباس پہناتا ہے۔ اس قطار میں کھڑے ہیں کہ ہمارے لیے خوراک وہاں سے مہیا ہوتی ہے، اس خوراک کو لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے، لباس لینے کے لیے اس قطار میں کھڑے ہیں۔ اس قطار کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے اس گھر تک پہنچے، دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو اسی شخص کا گھر تھا جو آج سے کئی سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے اللہ سے کہنا میرے مقدر میں جو رزق لکھا ہے وہ ایک بار ہی مجھے دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اس سے ملاقات کی، پوچھا جو اللہ نے تمہارے مقدر میں رزق لکھا تھا میں دیکھ کے گیا تھا، چند 100 اونٹ اور چند 100 بکریاں تھیں جو بمشکل 1 سال چلتی، اور کئی سال گزر کے تو اب بھی بانٹ رہا ہے، لوگوں میں بانٹ رہا ہے اور تقسیم کر رہا ہے، یہ حکمت کیا ہے، ماجرا کیا ہے، مجھے بتلا۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے اللہ سے تجارت کی، میں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، میں نے اللہ کو 1 دیتا، اللہ 70 واپس لوٹاتا۔
میں اللہ کو ایک بکری دیتا، اللہ 700 گنا کر کے مجھے واپس لوٹاتا۔ اور وہ دن اور آج کا دن میں بانٹ رہا ہوں، میں بانٹ کے تھک چکا ہوں، لیکن میرا مال ختم نہیں ہوتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بات بنا لی ہے، ہم سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ دینے سے بھی کتراتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ تو دور کی بات ہے، جس کا رب نے مطالبہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ کیا ہے کہ تم سال بھر وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ اور یہ دوسرا مطالبہ ہے، یہ دوسری گزارش ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ پرامن ہو، اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا جائے، تمہاری معاشی حالت ٹھیک ہو، ایک تو تم نے رب سے صلح کرنا ہے، اور دوسرا تم نے انفاق فی سبیل اللہ کے اس طریقے کو اپنانا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے گھبرانا بھی نہیں۔ وہ حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ، ان کا اور حضرت ابراہیم بن ادم بلخی کا زمانہ ایک تھا، یہ دونوں ہم عصر تھے، ہم زمانہ تھے۔ شفیق بلخی رحمہ اللہ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمہ اللہ سے آ کے ملتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ میں کسی تجارتی غرض سے جا رہا ہوں دوسرے شہر، اور آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، نہ جانے پھر زندگی وفا کرے نہ کرے، آپ سے مل سکوں نہ سکوں، لہٰذا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اور آپ سے مل کے چلا جاتا ہوں۔ کچھ دن گزرے، حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ کو حضرت ابراہیم بن ادم بلخی نے اسی مسجد میں پھر دیکھا۔ چند 1-2 دن کے بعد پھر دیکھا تو سوال کیا کہ تم تو مجھے ملنے آئے تھے میرے گھر پہ، تم کہہ رہے تھے کہ میں کسی تجارت کی غرض سے دوسرے ملک اور دوسرے شہر جا رہا ہوں، اور تم تو یہاں آج پھر بیٹھے ہوئے ہو، تم گئے نہیں ہو اس سفر پہ واپس، اتنے جلدی واپس لوٹ آئے، مہینوں کا سفر تھا، اتنے جلدی کیسے لوٹ آئے؟ تو حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سفر کے لیے گیا تھا، لیکن راستے میں میں نے عجیب ماجرا دیکھا۔ وہ ماجرا کیا تھا؟ راستے میں میں نے دیکھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک چڑیا زخمی دیکھی، وہ زخمی تھی اور وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی، اڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے دیکھا اور مجھے اس کی حالت پہ ترس آیا۔ اسی اثناء میں ایک اور چڑیا اڑتی ہوئی آئی، میں نے اس کو دیکھا، اس کے چونچ میں کچھ چیز دبائی ہوئی تھی، وہ اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ اس زخمی چڑیا نے اپنی چونچ کھولی، اس نے اپنی چونچ سے وہ دانہ جو دبایا ہوا تھا اس کے منہ میں ڈالا اور اڑ گئی۔ میں یہ منظر دیکھ کے بڑا حیران ہوا، میری دل سے سبحان اللہ نکلا۔ میں واپس لوٹ آیا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو رب اس زخمی چڑیا کو کھلا سکتا ہے وہ شفیق بلخی کو نہیں کھلا سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمہ اللہ نے جب یہ بات سنی تو انہیں زد و کوب کیا کہ بڑی عجیب بات ہے، تو نے اس اپاہج چڑیا کو دیکھ کے اپاہج بننا پسند کر لیا، تو نے اس زخمی چڑیا کو دیکھ کے اس زخمی چڑیا کی طرح بننا پسند کر لیا، تو اس چڑیا کی طرح کیوں نہیں بنتا جو روز اڑ کے جاتی ہے، دانہ ڈھونڈ کے اس کے لیے لاتی ہے؟ تو ایسا کرتا، سفر پہ جاتا، خوب کماتا، خوب کما کے آتا، محتاجوں کی مدد کرتا، فقیروں کی مدد کرتا، بے لباسوں کو لباس پہناتا، بھوکھوں کو کھانا کھلاتا۔ افسوس کہ تو نے اپاہج چڑیا سے سبق حاصل کر کے اپاہج بننا پسند کیا، اور ٹھیک چڑیا سے سبق حاصل کر کے ٹھیک بننا پسند کیوں نہ کیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دگنا لوٹائیں گے۔